اسلام آباد کی مقامی عدالت کا 27 معروف یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی یوٹیوب چینل بلاک کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست پر صحافی مطیع اللہ جان، اسد طور، صدیق جان سمیت 27 یوٹیوبر کے چینل بلاک کرنے کا حکم جاری کیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ ایف آئی اے کے شواہد سے عدالت مطمئن ہے۔ سانحہ لیاری میں 27 اموات کا ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت نے تحقیقات کے لیے کمشنر کراچی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی عمارتوں کے گرنے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی سفارشات پیش کرے گی۔ منہدم بلڈنگ کے ساتھ والی خستہ حال 2 عمارتیں گرانے کا آغاز۔ کراچی میں انتہائی خطرناک 51 عمارتوں میں سے 11 خالی کرا لی گئیں۔ مخدوش عمارتوں کے تمام مکینوں کو رہائش کی فراہمی ناممکن ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے واضح کر دیا، کہا کہ حکومت دستیاب وسائل میں کچھ خاندانوں کو عارضی متبادل رہائش دے سکتی ہے۔ ماضی میں سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین اور کووڈ مریضوں کو عارضی شیلٹرز دیے تھے۔ ایس بی سی اے کو برطرف بھی کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا، چہرے نہیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے واضح کر دیا۔ لیاری میں متاثرہ بلڈنگ کے دورے پر گفتگو میں بولے، سندھ حکومت 20 سال سے کوئی رہائشی منصوبہ مکمل نہیں کر سکی۔ چھوٹے چھوٹے سسٹم جنم لے کر مافیا بن چکے۔ سانحے کے متاثرین کو 80 گز کے پلاٹس دینے کا اعلان۔ چینی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق چینی کے درآمد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب چینی وافر مقدار میں دستیاب تھی۔ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی پیداوار میں اضافے، زرعی اصلاحات کے لیے لاہے عمل طلب کر لیا۔ زرعی شعبے کی کارکردگی اور اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ کسانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کے لیے اقدامات کا لاہے عمل پیش کرنے کی ہدایت۔ فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیقی مراکز مزید فعال کرنے کے احکامات۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ کی بھی حلف برداری۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ روزی خان بھی آج حلف اٹھائیں گے۔ رہائی نہیں تو بانی تک رسائی ہی دے دیں، ملاقات ہوگی تو مذاکرات کی پیشکش پر بات ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ کہا کہ پارلیمنٹ میں مصافحہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بانی کا موقف ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے مثبت اقدامات کرے۔ پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اب تک 12,000 کلومیٹر پر محیط سڑکیں بن چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر فلائی اوور کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ رواں برس پنجاب بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا عزم۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी, थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के लिए फंड्स मंजूर, हब डैम की मरम्मत के लिए वाटर बोर्ड की जानिब से शेयर देने का फैसला, सक्खर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने पर गौर। Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers should threaten us. And that means that certain powers, like overall security, will always remain in our hands. Now, that is a fact, and no one in Israel will agree to anything else. इसराइली वज़ीर आज़म का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से इनकार, फ़लस्तीनी रियासत इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म होगी, सिर्फ उन पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात कायम करेंगे जो इसराइल के खिलाफ ना हो। नेतन्याहू ने वाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात में आइंदा का लाहे अमल बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, हमास गजा में जंगबंदी चाहती, मुनासिब वक्त पर ईरान से पाबंदियाँ उठा लूँगा। एक बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्किरा, तिजारत के जरिए एटमी तसादुम रुकवाना बड़ी कामयाबी करार। गजा में जंग बंदी की राह हमवार, इसराइली फौज इनखला के लिए तैयार। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्टन्स ने कहा कि गजा के 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को खतरात लाहक होंगे। उम्मीद है हमास के साथ 60 रोज़ा जंग बंदी हो जाएगी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। इसराइल की गजा पर बमबारी, मजीद 105 फ़लस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग से 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। शुमाली गजा के इलाके बैतुल हनून में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का इसराइली फ़ौज पर घात लगाकर हमला, 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश हुई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तानी कौम अपनी रेड लाइन किसी को क्रॉस नहीं करने देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि इसराइल और भारत मिलकर कब्ज़े की पॉलिसियाँ चला रहे हैं। फ़लस्तीन में जारी कत्ले आम पर मुसलमान ममालिक की खामोशी मुजरिमाना है। and civilization. As immediate neighbors, peace and stability in Afghanistan is a natural imperative for Pakistan. The people of Afghanistan have suffered immensely. अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब, कहा अलकायदा, फितना अल खवारिज और कलदम TTP बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने और अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोका जाए। पेशावर के इलाके कोची बाजार में मकान में आग लगने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 फायर टेंडर्स और 40 एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। शेर शाह कराची के गोदाम में लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। रावलपिंडी में 86 इमारतें बोसीदा और खस्ता हाल करार। खतरनाक इमारतों से मकीनों को फौरी इनखला के नोटिस जारी। हुक्म की अदम तामील पर कार्रवाई की वार्निंग। नोटिस के मुताबिक खस्ता हाल इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं।
مانسون کا ایک اور زوردار اسپیل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، ملتان، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا، بہاولپور اور لیا میں بادل برس پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، واسطہ حکام کو اپنی نگرانی میں نکاسی آپ کی ہدایت۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بھی مزید بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات اور این ڈی ایم اے کے لیے ماحولیاتی بحران سے نہیں نمٹ سکتے، نجی ادارے کو ساتھ ملا کر نیشنل کلائمیٹ ایکو سسٹم بنانا ناگزیر ہے۔ سینیٹر شری رحمان کا اسلام آباد میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا کہ جرمن کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ ملک میں 50 ڈگری گرمی اور سیلاب معمول بن چکے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، اموات کی مجموعی تعداد 104 تک جا پہنچی۔ سمر کیمپ سے لاپتہ 27 لڑکیوں اور کونسلرز کے ہلاک ہونے کی تصدیق۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن میں ہیلی کاپٹرز، کشتیوں اور ڈرونز کا استعمال۔ کشمیر کے ہم وارث ہیں اس کی تقدیر کے ہم توڑیں گے غفل غلامی کے دشمن کی زنجیر کو۔ تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکنے والے برہان وانی کی 9ویں برسی۔ شہید برہان وانی کا پیغام آج مقبوضہ وادی کے بچے بچے کے لبوں پر ہے۔ حریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں یوم مزاحمت منایا جا رہا ہے۔ بات نہ مذہب، صرف انسان۔ دکھی انسانیت کا خادم عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 9 سال بیت گئے۔ ایدھی نے 1951 میں ایک کمرے سے انسانیت کی خدمت کا آغاز کیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے قیام سے لاوارث بچوں، بے سہارا خواتین کو سہارا ملا۔ عبدالستار ایدھی کو کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ محمد نواز کی 1.5 سال بعد ٹیم میں واپسی، حیران کن طور پر اسکواڈ میں 4 اوپنرز شامل۔ 3 ٹی20 میچز کی سیریز 20 جولائی سے شروع ہوگی، منایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ قومی ٹیم کی مسلسل تیسری کامیابی، بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست۔ پاکستان اپنا آخری پول میچ کل چین کے خلاف کھیلے گا۔ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن میں ہیلی کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں